السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم فرسٹ ایئر کی نظم حمد پڑھیں گے جس کے شاعر ماہر القادری ہیں۔ پہلے ہم ماہر القادری کا تعارف پڑھیں گے۔ ماہر القادری جن کی پیدائش 30 جولائی 1906 ہے 1906 اور جن کی وفات 12 مئی 1978 ہے 1978۔ منظور حسین نام اور ماہر تخلص تھا، لیکن ماہر القادری کے نام سے شہرت پائی۔ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ حیدرآباد دکن میں ان کی ادبی شہرت بام عروج پر تھی، یعنی وہ اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھے۔ پاکستان بننے پر کراچی آ گئے۔ ہندوستان میں کچھ عرصہ روزنامہ مدینہ سے وابستہ رہے۔ 1949 میں رسالہ فاران نکالا۔ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے اور وصیت کے مطابق مکہ معظمہ میں دفن کیے گئے۔ ماہر القادری نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ اصناف سخن یعنی شاعری کی اصناف، شاعری کی اقسام، جس طرح نظم ہے، جیسے غزل ہے، جیسے قصیدہ ہے، جیسے مرثیہ ہے، اس طرح۔ لیکن ان کی اصل شہرت نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت سادگی اور بے تکلفی ہے۔ چونکہ ان کی شاعری کا محور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے موضوع کی مناسبت سے ان کی زبان پاکیزہ اور شستہ ہے۔ ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور یہی عشق ان کی نعتوں کا محور و مرکز ہے۔ اسی جذبے سے سرشار ہو کر جب آپ نعت لکھتے ہیں تو سماع بن جاتا ہے، یعنی لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی والہانہ محبت آپ کا سرمایہ حیات ہے۔ آپ کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہاں کے مشہور قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کی کتابوں کے نام ہیں محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر، ذکر جمیل۔ اچھا، اس انٹروڈکشن میں ایک کنفیوژن ہے۔ پہلے پیراگراف میں دیکھیے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جدہ کے ایک مشاعرے میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے، اور دوسرے پیراگراف کی لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا۔ تو یہ کنفیوژن ہے، لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ وہ دفن مکہ مکرمہ میں ہے، ادھر ہی مدفون ہے۔ جی، اب ہم حمد پڑھیں گے، لیکن اب اس میں سب سے پہلے ہمیں حمد کی تعریف جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ ہر بچہ حمد کی تعریف جانتا ہے، لیکن پھر بھی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، یعنی حمد کا ہر شعر اللہ کی، بلکہ ہر مصرع اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے، یعنی اللہ پاک کی قدرت، اللہ کی تعریف وہ بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اس کا مفہوم سمجھنا ہے یا جب ہم نے اس کی تشریح کو کرنا ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حمد کا ہر شعر اللہ کی تعریف لیے ہوئے ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہم اشعار پڑھیں گے۔ اشعار میں میں نے کافی الفاظ کے معنی جو ہے وہ اوپر لکھ دی ہیں تاکہ آپ کو ان کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو۔ باقی الفاظ کے معنی بتانے کے بعد میں آپ کو ہر شعر کا آسان مفہوم بتانے کی کوشش بھی کروں گا تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ اب سب سے پہلا شعر دیکھیے۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ اب سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار۔ فکر سوچ، دانش سمجھ کو کہتے ہیں، دانائی کو کہتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اہل دانش، یعنی سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، دانا لوگ۔ فکر و دانش کی ہے معراج۔ معراج بلندی کو کہتے ہیں، لیکن معراج بنیادی طور پر منتہائی بلندی ہے، انتہائی بلندی ہے، یعنی اس سے آگے اور کوئی بلندی نہ ہو۔ تو یہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ معراج استعمال کرتے ہیں، شب معراج، یعنی
بلندی یعنی وہ رات جب آپ انتہا کی بلندی تک پہنچ گئے تھے، یعنی کہاں پر؟ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پہ معراج کا لفظی مطلب کیا ہو گیا؟ منتہائی بلندی، انتہائی بلندی۔ خدا کا اقرار، اقرار کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، لیکن اقرار کا بنیادی مطلب ہے دل سے مان لینا، یعنی دل میں اس کا یقین بٹھا لینا۔ یہی وجدان کی آواز ہے، فطرت کی پکار۔ وجدان کسے کہتے ہیں؟ جاننے کی قوت۔ یہ جاننے کی وہ قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہے، جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فطرت یعنی نیچر، قدرت کی بھی یہی پکار ہے۔ تو اب اس شعر کا جو ہے اگر میں آپ کو مفہوم بتاؤں آسان لفظوں میں، تو وہ کچھ یوں بنے گا کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے اس شعر میں کہ انسانی سوچ اور عقل کی بلندی اسی میں ہے، یا یہی ہے کہ وہ اللہ کے ہونے کا اقرار کرے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مان لے کہ یہ دنیا، یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اللہ بھی وہ جو اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے وجدان کی آواز یہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو جو اللہ پاک نے صلاحیتیں ودیت کی ہیں، عطا کی ہیں، اس کی بھی یہی آواز ہے، خود قدرت بھی یہی پکار رہی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور وہی اس کائنات کا خالق ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بنانے والی ذات ہے، اور وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ اب دوسرے شعر پہ آئیے۔ ذرے ذرے کی گواہی، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار۔ ذرے ذرے کی شہادت، ذرہ انتہائی معمولی، یعنی ریت کا ایک ذرہ، اگر آپ ریت میں انگلی ڈالیں تو چند ایک ذرات جو آپ کی انگلی میں آئیں گے، آپ ان کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یعنی اتنے باریک۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو، خدا موجود یعنی اللہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ پتے پتے کو ہے سانے کی صفت کا اقرار، سانے بنانے والا، صفت کہتے ہیں خوبی، ٹھیک ہے؟ یعنی معمولی سی معمولی چیز بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ کیوں گواہی دے رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود سے وجود میں نہیں آئی ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنی اس کارسازی میں وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہ اس نے معمولی جسامت کی مطلب وہ ذرات بنائے یا اس طرح کی اور چیزیں بنائے، بلکہ پتے پتے کو، یعنی کہ اب دیکھیں نا، درخت ہزارہ اقسام کے درخت ہیں، ان کے پتوں کے وہ سائز الگ ہے، ان کی شیپ الگ ہے، ان کی بناوٹ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، درختوں کے پتے بھی کیوں، وہ بھی اللہ کی جو ہے وہ صنعیت کا، اللہ کے سانے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ معمولی سے معمولی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا اقرار کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اب تیسرے شعر پہ آئیے۔ اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ خلاق مطلب اللہ تعالی، خالق جس کے اندر یعنی تخلیق کرنے کی خوبی ہے، وہ خلاق کہلاتا ہے، اور وہ لازم سی بات ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جوہر کہتے ہیں خوبی کو، اصل کو، یعنی ایک انسان کے اندر کیا خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ توانائی دی، توانائی ویسے طاقت کو کہتے ہیں، صلاحیت کو کہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر توانائی کسی کام کرنے کی صلاحیت کو کہتے ہیں۔ اور پھول پتوں کو عطا جس نے کی ہے نقش و نگار، نقش و نگار یعنی خوبصورت شکل و صورت، ٹھیک ہے نا؟ صرف شکل و صورت، لیکن کون سے والی؟ خوبصورت والی۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا؟ اس شعر میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں کہ اسی خالق کل یعنی اللہ تعالی نے مٹی سے بنے انسان کے اندر اپنا امر یعنی روح پھونکی، اور پھر اس کو توانائی دی، کس چیز کی؟ اپنے کام کے انجام دینے کی، ٹھیک ہے؟
یعنی کہ اللہ نے انسان کو جسم و جان دیا، پھر صلاحیتیں عطا فرمائی کہ وہ ان صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو پہچانے۔ پھر اللہ پاک نے طرح طرح کے رنگ برنگے پھول اور پتے بنائے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہر پھول کا رنگ جدا، ہر پھول کی بناوٹ جدا، ہر پتے کی جو بناوٹ جو ہے وہ جدا ہے، یعنی اللہ نے ان کو خوبصورت ترین رنگوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھا جائے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کائنات کو خوبصورت رنگوں سے بھر دیا ہے۔ اب اگلے شعر پہ آئیے، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار۔ یہاں پہ اس شعر میں شاعر اللہ کی دو خوبیاں اس نے یہاں پہ بیان کی ہیں، خالق اور مالک، ٹھیک ہے، خالق بنانے والا، مالک یعنی جو مالک ہے جس کا حکم مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مالک جو بھی حکم دے گا لازمی بات ہے کہ جو ملازم یا غلام ہوگا وہ اس کو مانے گا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور ساری تعریف اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس جہان کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ کیونکہ اس نے بنایا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، یعنی وہ بنانے والا ہے اور اسی کا حکم چلے گا، تمام تعریف اسی کی، اس کے علاوہ کسی چیز کی تعریف نہیں ہے، یعنی خالق کے طور پر تعریف صرف اور صرف اللہ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہی تعریف کے لائق ہے، یعنی اگر ہم اس کائنات پر غور کریں تو ہمارے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف نکلتی، اور صرف ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ پرندے چہچہاتے ہوئے یعنی گرتے ہوئے آبشاریں، ٹھیک ہے، ان کی آواز، ان کی خوش الحانی یعنی خوبصورت آواز، یا پرندوں کا چہچہانا، ویسے گلبانگ ہزار لکھا ہے، ہزار بلبل کہتے ہیں، یعنی بلبل کا چہچہانا، لیکن اشعار میں یا شاعری میں کسی لفظ کا معنی ہم حتمی نہیں لے سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ پرندوں کا ایک نمائندہ ہے، یعنی ہر پرندہ کا جو چہچہانا جو ہے وہ سارے کا سارا، یا آبشاروں کا بہنا، آبشاروں سے مراد ہے پانی کا بہنا، چاہے وہ دریاؤں کا ہے، چاہے وہ سمندر کا ہے، چاہے وہ نہروں کا ہے، چاہے وہ ندیوں کا ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کی تعریف بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب اگلے شعر پہ آئیے، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اسی کی پھر حمد بیاں کر، اسی خالق کو پکار۔ سب آیت کی جمع ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں، تو یہ آیات مطلب نشانیاں، الہی مطلب اللہ کی ہیں، ذرا غور سے دیکھنا ہے، لیکن غور سے، غور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا، غور کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، یعنی تھوڑا سمجھ کے دیکھ، تھوڑا دماغ استعمال کر کے دیکھ، سوچ کے دیکھ، تو تمہیں اللہ کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی یہ پوری کائنات تمام کی تمام جو ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہی ان کو بنانے والا ہے، اللہ ہی ان کو تخلیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ پھر اسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اسی خالق کو پکار، یعنی اسی کی تعریف کر، اور جس نے تجھے بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا، ٹھیک ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، جو بھی ہیں ان سب کو بنایا، تو اسی کو پھر تو پکار، ٹھیک ہے، یعنی وہی حامی و ناصر ہے اصل میں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہی تیری مدد کر سکتا ہے کیونکہ وہی تیرا خالق ہے۔ اور اب آخری شعر کی طرف آئیے، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکہت ہو کے رنگ، اس کے قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ صنعت کہتے ہیں کاریگری کو، بنانے کو، نمونے سیمپل جسے ہم کہتے ہیں، مثال، دیکھیں نا، ایک سیمپل کا مطلب یہ تھا کہ بھائی یہ تو ابھی سیمپل تھا، ابھی تو ٹریلر تھا، ابھی تو جب پوری مووی دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، یہ جو دنیا کی خوشبو اور رنگ ہے نا، یہ اللہ کی جو کاریگری ہے اس کے تو صرف ایک سیمپل ہے، اس کے تو صرف نمونے ہیں،
ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا، نہیں جب جنت میں جاؤ گے تو پھر دیکھو گے. اچھا جی، اب دوسرا اس کی قدرت کہتے ہیں طاقت کو، کرشمہ معجزے کو کہتے ہیں، انوکھے کام کو کہتے ہیں، خزاں ہو کے باہر. اب اس شعر کا آخری کا مفہوم دیکھیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ یہ رنگ و خوشبو، یہ موسموں کا آنا جانا، یہ خزاں اور بہار لکھا ہے نا، یعنی یہ موسموں کا آنا جانا، حالات کا بدلنا، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے. اللہ ہی ان کا خالق ہے، اللہ ہی ان کا بنانے والا ہے، یہ اسی کی صنعت کے نمونے ہیں. سمجھ آئیے بات کی. اور کہتے ہیں کہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس کی طاقت کے یہ نمونے ہیں، اس کے طاقت کے یہ معجزے ہیں. خزاں ہو کے باہر، خزاں بنیادی طور پر موسموں کے حوالے سے پکارا جاتا ہے. خزاں پتجھڑ کا موسم، بہار پھولوں کا موسم. لیکن یہ صرف وہ موسم نہیں ہے جو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ موسم سے مراد حالات بھی ہیں، حالات کا بدلنا. خزاں برے حالات، بہار اچھے حالات. شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تمام کا خالق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، نظم کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو اگر آپ نے اس نظم کو غور سے نہیں سنا ہے تو دوبارہ اس کو سنیے اور اس کو سمجھیے، اور پھر دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے. تھینک یو بوائز، اللہ حافظ.